اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا۔ قتلا، قتیل، مقتول، قتلا جس کو قتل کیا گیا ہو، مقتول کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں۔ پہلے میں نے بتایا تھا بعض جگہ پہ عوض کے لیے ہوتے ہیں، بدلے کے لیے۔ والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں۔ والانثى بالانثى، اور مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں، یعنی جیسا کسی نے کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے حکم اس لیے دیا کہ عرب کے اندر ایک ظالمانہ رسم یہ بھی تھی کہ اگر کسی ایک قبیلے نے دوسرے کا آزاد بندہ مار دیا ہے تو اگر جس کا بندہ مر گیا ہے وہ کمزور قبیلہ تھا تو اسے کہا جاتا ہے کہ چلو اس کے بدلے میں تم ہمارا غلام مار دو۔ تو قرآن کریم نے کہا یہ نہیں ہوگا، عورت کے بدلے میں عورت، یعنی اگر عورت نے قتل کیا ہے تو قصاص میں اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا، اسی کو متعین طور پہ، یہ نہیں کسی اور مؤنث کو۔ والانثى بالانثى، جس نے قتل کیا ہے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر دیت ہو تو آگے اس کا ذکر آگا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فمن، اور وہ شخص، عفی لہ، کہ معاف کر دیا جائے اس کو، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ بھی، یعنی اس کے بھائی نے اگر اس کو کسی طرح سے بھی معاف کر دیا ہے، فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے اس کی پیروی کی جائے، یعنی اگر اس نے اس کو معاف کر دیا ہے تو اس کا احسان مند ہوا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادا کر دیا جائے اچھے طریقے سے، یعنی کہ دیت ادا کر دی جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی ہے، یہ تخفیف ہے، یہ سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی ہاں، اعتدى يعتدي اعتداء، اعتدى يعتدي اعتداء، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ مادہ ہے اس کا عین دال یا، عین دال یا۔ دوسری بات یہ جو کہا گیا نا اس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دیت کے اوپر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوا گل احمد کے ڈائریکٹر نے کارساز جو واقعہ ہوا تو اس میں 5 کروڑ روپیہ دیا انہوں نے، 2 کا، تو وہ اس لیے دیا کہ چونکہ ایک بندے کی جو دیت ہے نا وہ 100 اونٹ ہے، ایک بندے کی دیت 100 اونٹ ہے، تو 100 اونٹ کی جو قیمت ہے وہ اب آپ اس کو کنورٹ کر لیں، جوان اونٹ میرے خیال ہے 2-3 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال کا ہوتا ہے نا، 5 سال کا اونٹ تو وہ ہونا چاہیے، تو اب تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا کم از کم اونٹ آتا ہے نا جی۔ فرق نہیں ہے کہ کچھ 20 اتنے اور 25 اتنے اس عمر کے وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک اندازہ بتا رہے ہیں نا، یہ اندازاً جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ۔ پھر عرب کے اندر اصل میں یہ تقسیم جو تھی نا یہ عرب کے اعتبار سے تھی نا، کہ اتنے اونٹ اتنے ہوں، اتنے اونٹ اتنے ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ اونٹ ہی تو پالے جاتے تھے،
تو جتنا اونٹ ایج بڑھتی تھی اتنی اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ مکس جو ہیں جوان، کچھ درمیانی عمر کے، کچھ بڑی کے، اس طرح کر کے. لیکن ہم جب اپنے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم اس کے لیے پھر ایک سٹینڈرڈ رکھ لیں گے جن میں ایسا اونٹ آئے جس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا بن جاتا ہے. اب 2.5 لاکھ کو آپ 100 کے ساتھ ضرب دیں تو 2.5 کروڑ روپیہ بنے گا. ہوں تسی ہے نا کہہ دینا اچھا 2.5 کروڑ ہے، مارے نہ جائیے کہیں. یہ ہوتا ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا بٹ ٹھیک ہے جی، اس کو بلیک میل کریں آپ، اللہ معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ زندگی بیکار نہیں دی. مغرب میں لوگ جو ہیں وہ زندگی کو ختم کر لیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہیں زندگی بیس لیس لگتی ہے. کیا فائدہ زندگی گزارنے کا، خوشی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے، خوشی ہے لیکن ہم نے کچھ خوشیوں کے اندر اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہوا ہے. جب آپ کو وہ چیز نہ ملے جو آپ کی چاہت ہے تو خوش ہو جائیں، اس لیے کہ وہ مل رہا ہے جو اللہ پاک کی چاہت ہے. تو اللہ پاک کی چاہت آپ کی چاہت سے تو کیا ہے، بہتر ہے. جنت کی طرف جانے والا ہر راستہ دنیا سے گزر کے جاتا ہے. جی ہاں، تو جب دنیا سے گزر کے جاتا ہے تو کیا مطلب، مسائل، مشکلات، پریشانیاں. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، دنیا میں اس پہ اتنی مصیبتیں آئی تھیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی تھیں کہ اب بالکل پاک صاف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، سیدھا 12 بار ڈائریکٹ جنت، 12 بار لوٹ. تو اس لیے یہ جو لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کو ختم کر لیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. آزاد تو نہیں ہوں گے، خودکشی کی تو بہت بڑی سزا ہے قیامت میں. سمجھ آ گیا؟ فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف کا مطلب ہے معقول طریقے سے دیت کا مطالبہ کرنا. معقول طریقے سے دیت کا مطالبہ کرنا، یعنی یہ اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جائے، وہ باہر جا کے بھوک ہڑتال کر دو، کٹ پہلے 2.5 کروڑ ہو رہا تو باہر نہیں نکل سکتے. وہ ٹائم دے دو، ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیت دے دوں گا، جرگہ بٹھا کے اس سے ٹائم لے لو، ٹائم لائن طے کر لو. اگر وہ کہہ رہا ہے میں فوری طور پہ نہیں دے سکتا، چلو ٹائم دے لو. اگر وہ کہہ رہا ہے میں قسطوں میں دے دوں گا، معقول طریقے سے دیت کا مطالبہ کرنا. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور احسان کے ساتھ مدعی تک پہنچا دینا. یعنی اس کا کام تھا اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا، اور اس کا کام کیا ہے، اچھے طریقے سے پہنچا دینا. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص کے حکم میں اے عقل والو تمہارے لیے زندگی ہے. بندہ مر رہا ہے قصاص میں، ایک بندہ اور جا رہا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس میں زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں اگر نہ بھی سمجھ میں آئیں تو پھر بھی احکام پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ چھوٹی سی تو کھوپڑی ہے، اس میں کیا سمجھ آئے گا. تو اب قصاص میں زندگی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب ایک شخص کو یہ معلوم، ایک شخص کے خاندان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے بندے کا بدلہ ہو گیا، تو ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ حوالکم فی القصاص حیات، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو مقتول ہے اس کے خاندان کو ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ ہمارے مقتول کا کیا ہو گیا، بدلہ ہو گیا. اور جو وہ والے لوگ ہیں ان کو نصیحت اور عبرت ہو جائے گی، اور پورے معاشرے کو عبرت ہو جائے گی کہ اگر کسی نے قتل کیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو پھر اس سے یعنی ایک اس طرف جو ہے وہ ان کو تسلی ہو گئی اور اس طرف ان کو عبرت ہو گئی. تو گویا معاشرے کے اندر اب دوبارہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا. یہی ہے قصاص میں زندگی ہے، یہی ہے قصاص میں. مغرب نے کہا جی سزائے موت ختم کر دی جائے، سزائے موت بڑی ظالمانہ ہے. یہ بتائیں جس کو سزائے موت ملی تھی اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ظالمانہ نہیں تھا؟
وہ ظالمانہ نہیں تھا؟ جب اس نے ایک بندہ مارا تھا وہ ظلم نہیں کیا اس نے؟ تو مجرم کو جرم کی سزا ملنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین عدل ہے، بلکہ یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آگے حکم ہے وصیت کا، وہ پھر انشاءاللہ کل ہوگا۔ اسلامی سزائیں ہیں مجرم کے لیے جو سزائیں ہیں سر وہ حکومت دے گی، حکومت دے گا۔ ہاں جی سر ابھی کوئی ہے